اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں سید شرف الدین المعروف بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، سید شرف الدین جو بلبل شاہ کے لقب سے مشہور ہیں، کشمیر کے بہت مشہور اور بڑے خدا دوست گزرے ہیں۔ دینی اور دنیاوی، ظاہری اور باطنی علوم فنون میں یگانہ روزگار تھے۔ تمام عمر کو تنہائی، خلوت نشینی اور دنیا کی سیر و سیاحت میں گزارا۔ ان کے مرشد کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ آپ رحمت اللہ علیہ کے مرشد کا نام شیخ شہاب الدین سہروردی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات قرین قیاس نہیں، کیونکہ آپ کا اور شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے بیچ تقریباً 95 برس کا فرق ہے۔ بعض آپ کو حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمت اللہ علیہ کے رشتہ دار اور مرید خیال کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ ایک دن وضو کرنے کے ارادہ سے نہر کے کنارے کھڑے تھے۔ ایک درخت کی ٹہنی پر ایک خوش آواز بلبل دیکھی جو نہایت میٹھی اور دل ہلا دینے والی آواز میں گا رہی تھی۔ یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ بلبل نے آسمان کی جانب اڑنا شروع کیا۔ حضرت سید رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کے پیچھے ہوا میں اڑان فرمائی اور اس خوش آواز بلبل کو پکڑ کر اپنی کوٹھڑی میں اترے اور بلبل ان کے ہاتھ میں سے غائب ہو گئی۔ ایک واقف نے اس واقعہ کی کیفیت ان سے دریافت کی۔ حضرت سید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ پرندہ میری روح تھی جو آسمان چڑھ رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے گیا، ہوا سے اپنی روح کو پکڑ لایا۔ کہتے ہیں کہ سائل نے یہ بات جھوٹ خیال کی اور خاموش رہا۔ حضرت سید رحمت اللہ پر یہ بات روشن ہو گئی۔ انہوں نے اپنا جھوٹا پانی سائل کو دیا۔ جیسے ہی اس نے اس کا ایک گھونٹ پیا، پھر کیا تھا کہ ملکوت اور لاہوت کے حالات اس پر ظاہر ہو گئے اور حضرت سید نے جو فرمایا تھا اس پر اقرار کیا۔ یہ بات جب لوگوں میں پھیل گئی تو انہوں نے انہیں بلبل شاہ کا لقب دے دیا۔ آپ کا مزار مقبوضہ کشمیر میں واقع ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن آپ اپنے مدرسہ میں درس و تدریس میں مشغول تھے کہ یکا یک آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ چادر کے اندر کر لیا۔ کچھ دیر بعد جب باہر نکالا تو آستین سے پانی ٹپک رہا تھا۔ طلباء آپ کے جلال سے خوف زدہ ہو گئے اور کچھ دریافت نہ کر سکے۔ اس واقعہ کے 2 ماہ کے بعد کچھ سوداگر بحری سفر کے بعد کشمیر پہنچے اور بہت سے تحائف لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے طلباء کے سامنے ان کا حال پوچھا۔ سوداگروں نے بیان کیا کہ 2 ماہ ہوئے ہم پرسکون سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ یکا یک موسم بدلنا شروع ہو گیا، تیز و تند ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر میں ایک ہولناک تلاطم پیدا ہو گیا، یعنی سمندر میں غضب کا طوفان آ گیا۔ ہمارا جہاز گرداب میں پھنس کر ڈولنے لگا، قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتا۔ اس وقت بے اختیاری ہماری زبان سے یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نکلا۔ ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک مرید غیب سے حاضر ہوا، اپنا ہاتھ آگے کیا اور جہاز کو کھینچ کر کنارے پر لگا دیا۔ طلباء نے اس واقعہ کی تاریخ پوچھی تو وہی تاریخ تھی جس دن آپ نے اپنی بھیگی ہوئی آستین اپنی چادر سے نکالی تھی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔